بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز سکھائی اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اگر ہم اس کا صرف اسی بات کا شکر ادا کرتے کرتے ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو شاید یہ حق ادا نہ کر سکیں۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے یا کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتے جو کسی اور دین کو ماننے والے ہوتے، تو آپ میں سے کتنے لوگ یا ہم میں سے کتنے لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین سے الگ ہو کر سوچنے کی کوشش بھی کرتے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان پیدا کیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا آج سے اس چیز کا ہی شکر ادا کرنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی نعمتیں تو بعد میں آتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہیں نا کہ ہم تو ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم چیزوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کیا کیا کچھ دیا ہے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہم بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبح دوپہر شام صرف اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کیونکہ ہمیں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے نہیں۔ اور شکر ادا کریں، آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 کا ترجمہ پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں میں نے آپ نے کس طرح سے خود کو تبدیل کرنا ہے، اور کس طرح سے اس آیت کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کے اندر پازیٹیو تبدیلی لے کر آنی ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا آخر تک، اور آپ بھی پڑھیں، قرآن پاک سامنے کھولیں اور یہ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور پھر اس پیغام کو آپ نے آگے بھی پہنچانا ہے۔ یہ قرآن پاک کے حق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ہیں، قرآن پاک کے جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اور قرآن پاک کے حق میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کون کون سے حق ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی عزت کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو عزت اور احترام اس کو دینا ہے، اس کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ اس کتاب کا حق ہے ہم پر، ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہم اس کوشش میں شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ، آپ آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ آپ قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلے آیت نمبر 135 کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا پیچھے ایک سبق چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بلند کر رہے تھے، دیواریں بلند کر رہے تھے، تو کیسے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نیکی کا کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ یہ نیکی ہم سے قبول فرما۔ تو کتنی عاجزی تھی۔ تو اس چیز سے ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ دعا بھی مانگے عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی نیکی کا کام کر کے یہ مت سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ عاجزی کے ساتھ اس رب کے آگے جھک جائیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے وہ نیکی کا کام کیا، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو گیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب سورہ البقرہ کی یہ جو آیت نمبر 135 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت کسی خاص گروہ یا قوم میں نہیں، بلکہ اصل ہدایت کہاں پر ہے؟
اصل ہدایت صرف اللہ کے راستے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت ابراہیم بھی جو تھے وہ خالص توحید پر تھے اور سچے ایمان پر وہ قائم تھے، اور وہ لوگوں کو دین کی طرف ہی بلا رہے تھے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دین ابراہیم کی حقیقت کیا ہے، ہدایت کا اصل راستہ کون سا ہے، اور ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اب اس آیت کی تفسیر کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو تھی یہ مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت سید کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اب یہ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم تو بالکل صحیح دین پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سب سے اعلیٰ وہ نبی تھے، اور جو تورات ہے وہ تمام جو کتابیں ہیں ان سے افضل ہے۔ اسی طرح جو نصرانی تھے وہ اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا کرتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت، یہ جو شان نزول ہے اس آیت کا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد فرمایا، یہ جو ہے نا بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو یہودی اور عیسائی ایسی بات کریں نا تو آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا ہے جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اور یہاں پہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں، یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، یعنی کہ چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی جو ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے اس پہ فخر کرتا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر فخر کرتے ہو تو وہ تو مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ وہ تو یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہو، ان کے ملت کی، ان کے دین کی پیروی کرتے ہو، تو وہ تو یکسو مسلمان تھے، نہ وہ مشرک تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم واقعی ان کی پیروی کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے ایک ہی دین ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اس کے علاوہ وہ کسی دین کو فالو نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی تفسیر آپ کو بتاتی چلوں کہ محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سوریہ اور نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا اے محمد آپ بھی ہماری پیروی کریں تاکہ آپ ہدایت حاصل کر لیں۔ یہ یہودی تھے، اسی طرح جو عیسائی تھے انہوں نے بھی اسی طرح کہا، عیسائیوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی کہا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اور کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے۔ اور ارشاد بالی تعالیٰ ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو جواب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اس طرح سے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم جو کہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے، یعنی ہمارا اس یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے جس کی تم دعوت دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اور حنیف کے وہ حنیف تھے، مطلب وہ صاحب استقامت کے، حنیف کے معنی ہوتے ہیں صاحب استقامت، ٹھیک ہے؟ اور ایک حنیف کا اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کا اول سے لے کے آخر تک تمام رسولوں پر
ایمان ہو، اس کو بھی حنیف کہتے ہیں۔ تو یہ اس جو آیت ہے اس کا جو وہ ہے مین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہودی اور جو نصرانی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے تھے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کو فالو کریں، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی تھی کہ آپ اس طرح سے ان کو جواب دیں۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر ہمیں بھی کبھی اسے ایسی بحث میں ہم لوگ انوالو ہوں جہاں پہ ہمارے سامنے کوئی کافر، کوئی بھی اہل کتاب، کوئی بھی ایسے ہو، کسی بھی ڈسکشن میں ہم انوالو ہوں، تو ہمیں بھی یہی یاد کرنا چاہیے اور یہی جواب دینا چاہیے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں جو کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میرے بہنوں اور بھائیوں کہ اس آیت میں ہم نے کیا سکھاتی ہے ہمیں آیت، اور اس سے ہم نے خود کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں جو اصل کامیابی ہے وہ تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنے میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہم نے اندھی تقلید سے بچنا ہے، ہم نے خود کو بچانا ہے۔ اور وہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ جو قرآن اور سنت ہے، بس اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کسی بھی انسان کی اندھی تقلید سے ہم نے بچنا ہے۔ دین کو لوگوں کے بجائے حق کی بنیاد پر اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی انسان یا کسی شخصیت کی وجہ سے دین کی طرف مت جائیں، بلکہ حق کی بنیاد، کسی کی مطلب وہی آ جاتا ہے، کسی کو ہم نے اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے حق کی بنیاد پر دین کو اختیار کرنا ہے۔ اور اگر ہم واقعی ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ لوگوں کے کہنے پر دین کو بدلنا ہوگا، ایسا نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہم نے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو، اس کے لیے جو سب سے بہترین آپ کے لیے جو مدد ہے نا وہ قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو کھولیں، آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ یہ میں آپ کو بالکل ایسی بات کہہ رہی ہوں کہ جس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اس کو کھولیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو آپ کے مسئلے کا جواب ہے، اس میں جو آپ کے دل میں بات تھی، جو آپ کے دل و دماغ کے کسی کونے میں تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا جواب میں کہاں سے ڈھونڈوں، تو یہاں پہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ اس کو کھولیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور بس اسی قرآن کو اور سنت کو فالو کریں، اپنے ایمان کو خالص کریں اور ہر حال میں حق کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دل میں نیت کریں کہ میں صرف اللہ کے راستے کو اختیار کروں گی یا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستوں پہ جو گمراہ تھے اور جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو، سب کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔